बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और कुछ बैरून मुल्क से भी ख़बरें हैं, और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से है। जो कुछ पाकिस्तान में ताकतवर लोग और हुक्मरान लोग, बाइख्तियार लोग गुल खिला रहे हैं, उनके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। और जो एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया था इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने का, वो स्क्रिप्ट अब इंतहाई रुल गया है, बल्कि रुलने से भी आगे की बात हो गई है। चीज़ें काबू में नहीं आ रही और ताकत के नशे में बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है, और जो कदम भी उठाते हैं वो कदम उल्टा पड़ जाता है। इमरान खान साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, पॉपुलर लीडरशिप, कैरिज्मेटिक लीडरशिप, वो तमाम तर खूबियाँ जो होती हैं एक कैरिज्मेटिक लीडरशिप में, वो सारी की सारी उनमें मौजूद हैं और पॉपुलर भी हो गए हैं। वोट बैंक उनका रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, नौजवान, वो सब के सब उनको अपना लीडर मानते हैं और उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं, और जब भी वो बुलाते हैं वो सड़कों पे निकल आते हैं, बच्चों समेत, फैमिली समेत। और इस वक्त यही लड़ाई चल रही है। दूसरी तरफ आपको मालूम है, मैं बताता हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त इमरान खान साहब, पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है तो वो इमरान खान साहब के साथ जो कुछ किया जा रहा है या जो कुछ करने का प्लान है उस पे हो रही है बात। इमरान खान साहब का अंदरून मुल्क पाकिस्तान में तो ब्लैकआउट करने का हुक्म नामा सादिर हो गया। वो तो हो गया था पहले दिन से ही, और उस हुक्मनामे की जिसने तामील नहीं की उसको बना दिया गया, बनाने की कोशिश की गई निशान इबरत। उनके ख्याल में वो निशान इबरत है, लेकिन जिसको भी उन्होंने डोज देने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, उनको भी अल्लाह ताला ने इज्जत में उसी कदर इजाफा कर दिया और उनकी मकबूलियत भी बढ़ गई। वो खा जर्नलिस्ट थे, खा वो टीवी चैनल्स थे, खा वो कोई और था। और पब्लिक इस वक्त देख रही है, पब्लिक का मूड क्या है, इमरान खान और वर्सेस इमरान खान, यानी एंटी इमरान और इमरान, कौन इमरान खान के साथ है और कौन नहीं है, ये चल रहा है। और उस पलड़े में कोई भी है। इमरान खान साहब की तकरीर पर पाबंदी लगा दी गई, और पाबंदी लगाई, और उस पर सिर्फ पाबंदी नहीं लगाई बल्कि हुक्म सादिर किया गया और उस पाबंदी को यकीनी बनाया गया कि इनको लाइव नहीं दिखाना। लाइव दिखाने का ये तो एक बहाना था कि लाइव नहीं दिखाना, हुक्मनामा ये था कि दिखाना ही नहीं है, और जो भी कोई सख्त सी इधर उधर की बात करें वो ख़त्म कर देनी है। इसका मकसद ये होता है, वो नहीं दिखानी। वो हुआ तो लोग यूट्यूब पे चढ़ दौड़े और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे इमरान खान साहब को सुनने के लिए आ गए। यूट्यूब बंद कर दिया गया। ये सब कुछ हुआ और ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन और फिर उसके बाद अगले दिन अखबारात को भी कहा गया कि भाई कोई लिफ्ट नहीं करवानी, इमरान खान साहब की कवरेज को कम कर दें, और क्योंकि वो इस वक्त हमारी बात नहीं मान रहे, वो कर दिया गया। अखबारों से भी ब्लैकआउट और टीवी चैनल से भी ARY को बंद कर दिया गया और सहाफ़ियों को नंगा किया गया। और ये गैर इंसानी सलूक ये किसके हुक्म पे किया गया, किसकी ख्वाहिश पे किया गया, ये भी समझ नहीं आई। और आखिर इसमें कौन सी लज्जत या कौन सी तस्कीन है कि शरीफ आदमियों को नंगा करके उनकी वीडियो बनाई जाए और उन पर तशद्दुद किया जाए। ये बात अभी तक समझ से बालातर है। अल्लाह ताला उनको हदायत दे, और अगर वो ये बजाय इसके कि कोई हरकत कर रहे हैं, इस्लाह नहीं करना चाहते, तो फिर अल्लाह ताला उनको संभालेगा। एक बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे तो अंदरून मुल्क तो लगा दी गई पाबंदी, अब बैरून मुल्क चले जाएं। इंसदाद दहशतगर्दी का पर्चा भी मुकदमा दर्ज हो गया, इंसदाद दहशतगर्दी का। अब दो काम हो रहे हैं, एक जुर्म है और मुकदमा दो हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई, शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को केस रेफर कर दिया गया। दूसरी तरफ वही मामला, धमकियां दी गई, वो मजिस्ट्रेट के हिदायत पे एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया और वो उसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई। अब ये मामला इंटरनेशनल लेवल पे, बैनुल अक़वामी सतह पे आ चुका है। पहले ही पाकिस्तान के हालात ज़रा इंसानी हकूक़ के हवाले से
کمزور تھے مزید کمزور ہو گئے، اب عالمی ذرائع ابلاغ درمیان میں آ گئے ہیں، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں، عالمی صحافتی تنظیمیں، سب کے سب، اور اب یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ بھی بول پڑے ہیں، اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کہا ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس پہ ہماری نظر ہے، اور ہم آئین اور قانون کی پابندی چاہتے ہیں اور شفاف نظام چاہتے ہیں، اور جو کہ انصاف ہر کسی کو فراہم کیا جائے۔ وہ آ گئے ہیں، اور عالمی ذرائع ابلاغ خواہ وہ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمن ہے، فرانس ہے، مڈل ایسٹ ہے، ٹرکی ہے، سب کے سب تمام دنیا کے ذرائع ابلاغ عمران خان صاحب کی کوریج کر رہے ہیں، اور یہاں تک لکھا جا رہا ہے اب براہ راست، اب پاکستان میں تو پابندی ہے، پاکستان میں تو اس قدر پابندی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عدالتی احکامات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، اور اعلیٰ عدالتوں کے احکامات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور نہ صرف ایک آرڈر کے بلکہ ہر حکم کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، اور اے آر وائی اس کی زندہ جاوید مثال ہے، اے آر وائی زندہ جاوید مثال ہے، جس پہ وہ کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں ماننی تھی، عدالتیں ہوتی کون ہیں۔ یہ ہے اس وقت کی سچویشن۔ اس پہ اب دنیا بھر سے خطوط آ رہے ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اوپن لیٹر آ چکا ہے، وہ اس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی شہرت مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اب ان کو پلان بنایا گیا، یعنی کہ جن مقدمات میں 780 لگا کے اس مقدمے کو اتنا زیادہ اس میں ہوا بھر دی گئی ہے کہ اب اس نے پھٹنا ہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، اور اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا، لیکن اس سے پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں عمران خان صاحب اس وقت صفحے اول کے وہ بن گئے ہیں، خبر بن گئے ہیں، اور انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ کس نے کیا؟ یہ اصل میں جو بات ہے، ہم نے بھی یہی بتایا تھا، کافی جب یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ زمانہ بدل گیا ہے، اب یہ کام نہ کریں، اور اس طرح کی کوئی کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، اور اس وقت ملاقاتیں بھی چل رہی تھیں، خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، نئی نئی دشمنی کو دوستی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، لیکن کسی کے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس وقت زور بازو اور اپنے مسلس پہ بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ بہرحال یہ ہوا، اور اب ساری کی ساری گیم الٹی پڑ گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا مقصود ہے، اور گرفتار کرنے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پہ ان کو گرفتار کریں گے تاکہ اپنا بندوبست کر لیں، اور بتا دیا گیا۔ تو اب ذرا اگلے ایک دو دنوں میں ساری چیز واضح ہو جائے گی کہ کیا موڈ ہے، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ خان صاحب ہیں یا کوئی اور ہے۔ یہ ایک بڑی گہری سازش ہے، خاص طور پہ حکمراں اتحاد کو فارغ کرنے کی، حکمراں اتحاد کو فارغ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کہا تو یہ گیا تھا کہ جناب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ بے فکر ہو کے رہیں گے، عمران خان صاحب کو فکس کر دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اب آ بھی چکی ہیں، اور جاوید چودھری صاحب نے تو یہ خبر بھی دے دی کہ یہ تو باقاعدہ طور پہ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جناب پولیٹیکلی سنبھالیں گے، گورنمنٹ سنبھالے گی، اپنی حکومت کرے گی، معیشت کو سنبھالے گی، اور خان صاحب کا ذمہ دے دیا گیا ان کو۔ اب خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے گورنمنٹ نے، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ، اور رانا ثناء اللہ صاحب، وہ اب گم و گو کی کیفیت میں ہیں، اور یہ اندر خانے جو بات چل رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کو گرفتار کروا کے ہمیں پھنسایا جا رہا ہے، اور جتنا بھی اس کا بیک فائر ہوگا، اور اس کا جتنا بھی رد عمل آئے گا، جتنا بھی جانی اور مالی نقصان ہوگا، وہ سارا ہمارے کھاتے میں ہوگا۔ اس لیے گورنمنٹ بڑی سوچ سمجھ کے، کیونکہ زیرک لوگ ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ویسے ہی سائیڈ پہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تحریری حکم دیں تب
پولیس حرکت میں آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ تو یہ ساری سچویشن چل رہی ہے جی، اور میڈیا مسلسل دبایا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے جو ہیں اخبارات وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور یہ چیز کب تک چلے گی یہ ہے اصل سوال۔ تو میرا خیال ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، لیکن فی الوقت زور بازو آزمایا جانا ہے، اور مزید آزمایا جائے گا۔ صحافیوں پہ مزید تھوڑی سی سختی آئے گی، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہ ہے جی کہ لسبیلا ہیلی کاپٹر، ایک بہت بڑا اسکرپٹ تیار کیا گیا، اور اس میں ایک گروپ، یعنی کہ جو مشہور و معروف گروپ ہے اور اس کو سزا بھی ہوئی ہے، واحد گروپ ہے جس کو سزا ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ، اور وزیر دفاع اس وقت کے اور موجودہ بھی اس کی تصدیق کی انہوں نے کہ ہمارے پاس ثبوت تھے۔ اس گروپ کے دو صحافی ہیں، دونوں سے تعلق ہے، اور دونوں نے ایک چیز کلیم کی، اور وہ لسبیلا کو جوڑ دیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا گیا، اور فوج اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی کروانے کی کوشش کی گئی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ لسبیلا ہیلی کاپٹر کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے اس پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب، ان کا سوشل میڈیا یہ چلا رہا ہے۔ تو ہمارے جو اس وقت ذرا جذباتی ہوئے ہمارے ISPR والے بھائی بھی، اور انہوں نے بھی تلاش کرنے شروع کر دیے، اور اس کے بعد بندے پکڑ پکڑ کے پیش کرنا شروع کر دیے۔ اس پہ انکوائری ہو رہی تھی، انکوائری میں یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس میں ملوث نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف تو تھی نہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا نام لینے کے بجائے انہوں نے کہا جی کوئی بھی تمام سیاسی جماعتوں کو کلین چٹ دے دی گئی، مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف کو کلین چٹ مل گئی ہے کہ وہ لسبیلا ہیلی کاپٹر کے معاملے میں کسی قسم کا مہم چلانے میں، اس کے اگینسٹ یا اس کو سکینڈلائز کرنے میں، پروپیگنڈا کرنے میں وہ شامل نہیں تھے۔ جبکہ لسبیلا ہیلی کاپٹر کے شہداء کے حق میں لاکھوں ٹویٹس ہوئیں، لاکھوں، اور اس میں 90% جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پلاننگ، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس نیریٹو کو اب میں آگے ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمارے دوست ہیں، کولیگز ہیں، میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پراکسیز نہ بنے۔ اب پراکسیز نہ بنے، ماؤتھ پیس بننے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ ٹریس ہو جاتا ہے، پہلے کو ٹریس کرنے والا نہیں تھا، اب ٹریس ہو جاتا ہے، اور استعمال ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف، ان کی سوشل سیل جو ہے، میڈیا ٹیم، ان ساروں کے خلاف ایک منظم طریقے سے کارروائی کی گئی، لیکن اب چیزیں آ چکی ہیں کہ وہ نہیں ہیں، تو لہٰذا آئندہ بھی احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ تو کسی کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ اگر عمران خان صاحب کا، اگر وہ مقبول ترین لیڈر ہیں تو ان کا راستہ نہ روکا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر مصنوعی طریقے سے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو کوئی بھی بڑا سانحہ جنم لے سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔